علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں اللہ کی توفیق سے آج 16ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ قال، خضر نے کہا، الم اقل لک، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انکا، بے شک تو، لن تستطیع، ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا، میرے ساتھ صبر کی۔ کیونکہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا قتل کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ خضر سے کہنے لگے کہ تم نے ایک بے جان نفس کو قتل کر دیا ہے اور آپ نے بہت غلط کام کا ارتکاب کیا۔ تو خضر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو ہرگز استطاعت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی۔ اب یہ 2 دفعہ حضرت موسیٰ اعتراض کر چکے تھے، اب تیسری دفعہ کہنے لگے، قالا، موسیٰ نے کہا، ان سألتک، اگر میں اب آپ سے پوچھوں گا، عن شیئن، کسی بھی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو نہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً تو پہنچ چکا ہے میری طرف سے عذر قبول کرنے کے حد تک۔ یعنی 3 دفعہ میں نے آپ پہ اعتراض کر دیا، تو اب اگر میں کوئی ایسا اعتراض آپ پہ کروں گا تو پھر آپ مجھے چھوڑ دینا، مجھے اپنا شاگرد نہ بنانا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس بستی والوں سے، فابوا، تو بستی والوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، فوجدا، اب فیہا جدارن، تو دونوں نے پائی ایک، یعنی اس بستی میں ایک دیوار، قال، کہا، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذتا، آپ ضرور پکڑ لیتے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجرت۔ یعنی تیسرا اعتراض یہ کیا کہ بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، الٹی آپ نے ان کی دیوار بنا دی، تو اگر آپ چاہتے تو اس دیوار بنانے پہ اجرت بھی مانگ سکتے تھے۔ قال، خضر کہنے لگے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، سأنبئک، عن قریب میں بتاؤں گا تجھے، بتأویل، حقیقت، ما، اس چیز کی، لم تستطع علیہ صبرا، نہیں تو اس پر صبر کر سکا۔ اب یہ 3 جو معاملے تھے جو حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آ سکے، پھر وہ خضر نے وہ 3 مسئلے سمجھائے، کہا کہ اما السفینہ، تو وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی تھی، یعنی جس کشتی کو حضرت خضر نے اس کے پھٹے اکھاڑ دیے تھے، کہا وہ مسکینوں کے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محنت مزدوری کرنے والا بھی مسکین ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اب یہ بندہ جو محنت مزدوری کر رہا تھا اس کی ایک کشتی کا مالک تھا، لیکن خضر نے اس کو مسکین بولا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو کاروبار کرتا ہے لیکن اس کے جو خرچ ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہوں۔ یہ چند مسکینوں کی تھی جو کام کرتے تھے سمندر میں، تو میں نے ارادہ کیا کہ عیب دار کر دوں اس کو۔ میں نے اس کے پھٹے اس لیے اکھاڑے تھے کیونکہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ تو اگر یہ کشتی صحیح سالم ہوتی تو بادشاہ لے لیتا، وہ تو میں نے چند ایک پٹھے اکھاڑ دیے ہیں، بعد میں یہ ان کو درست کر لے گا اور اس کے کام آئے گی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو تھے اس کے ماں باپ دونوں ہی مومن، فَخَشِينَا، تو ہم ڈرے کہ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ پھنسا دے گا ان کو سرکشی اور کفر میں نے بچے کو اس لیے قتل کیا کہ ماں باپ دونوں نیک ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو یا تو کافر بنا دے گا یا سرکشی میں ڈال دے گا، تو ایسے بندے کا تو زندہ رہنا بنتا ہی نہیں ہے جو والدین کے کفر کا سبب بن جائے۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے چاہا کہ أَن يُبَدِّلَهُمَا، کہ وہ بدلے میں دے ان دونوں کو ان کا رب، خیرا منہ، اس سے زیادہ بہتر، یعنی اللہ بعد میں ان کو بیٹا دے دے گا، جو بیٹا بہتر ہوگا پاکیزگی میں
اور زیادہ قریب ہوگا اپنے ماں باپ سے شفقت میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار، میں نے گرتی ہوئی دیوار کو جو بنایا ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس کے نیچے دونوں کا خزانہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دونوں کا باپ نیک تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا تیرے رب نے کہ ان یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، ویستخرجا کنزہما، اور وہ نکال لیں اپنا خزانہ۔ یعنی وہ دیوار جو تھی وہ گر گئی تھی، اگر وہ گری رہتی تو اس کا نیچے سے جو خزانہ تھا وہ نکل آنا تھا، پھر لوگوں نے لے لینا تھا۔ تو میں نے دیوار کو اس لیے بنایا کہ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو یہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ نیک تھے تو بچوں کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو لگا دیا، یعنی ماں باپ نیک ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت کون کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام۔ رحمتم من ربک کا، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خضر نبی تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خضر نبی نہیں تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ اپنی مرضی سے یہ تینوں کام نہیں کیے، مطلب یہ کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، تو اللہ تو نبیوں کی طرف ہی وحی فرماتا ہے۔ ذالک تعویل، یہ حقیقت ہے اس کی کہ جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اور یہاں پہ حضرت موسیٰ کا قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سفر کیا تھا نا، وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس ذوالقرنین نے علم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جہاد کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین ایک آدمی تھا، یعنی ایک اچھا حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو حکمرانی عطا کی تو اس نے پھر مشرق اور مغرب میں ہر طرف گیا اور اس نے جا کر کے جہاد کیا اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو یہ لوگوں کے ہاں نا اس کا تذکرہ معروف تھا، لیکن لوگ تفصیل سے نہیں جانتے تھے کہ ذوالقرنین ہے کون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب میں پڑھوں گا آپ پہ منہ ذکرہ، اس سے کچھ ذکر یعنی کچھ تذکرہ اس کا میں آپ کے سامنے کروں گا۔ انا، بے شک، مکننا لہو فی الارض، ہم نے اقتدار دیا تھا اس کو زمین میں، مطلب ہم نے اس کو حکومت دی تھی دنیا میں۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اس کو ہر ساز و سامان اس دنیا میں دے دیا تھا، یعنی اللہ نے بہت ساری نعمتیں اس کے اوپر کی تھیں۔ فاتبع سببا، تو وہ چلا ایک راستے پر، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ۔ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے یعنی وہ مغرب کی طرف اتنا چلا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک چلا گیا۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اور اس نے پایا کہ وہ غروب ہو رہا تھا ایک چشمے میں سیاہ کیچڑ والے، یعنی یہ کیچڑ والی جگہ تھی، چونکہ وہاں پہ چشمہ تھا اس وجہ سے وہاں پہ کیچڑ بھی تھا۔ تو ووجد عندها قوما، اور اس نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو سزا دے یا یہ کہ تو اختیار کرے ان کے بارے میں کوئی بھلائی۔ یعنی یہ جو قوم یہاں پر سورج کے مغرب میں جہاں وہ غروب ہوتا ہے وہاں پہ جو قوم ہے، یا تو آپ ان کو ہلاک کر دو یا کوئی ان کے اوپر بھلائی کر دو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ اما من ظلم، رہا جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم سزا دیں گے اس کو۔ ثم يرد الى ربه، پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف تو وہ عذاب دے گا اسے بہت برا عذاب، یعنی جو اس میں نافرمان ہے ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ واما من آمن، اور جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اس نے اچھا نیک عمل کیا، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی، یعنی جو ایمان لائے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہے اور جو ایمان نہیں لائے گا ہم اس کو قتل کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چلا یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ، یعنی ایک طرف چلا تو مغرب کے کنارے پہ چلا گیا اور ایک طرف نکلا تو
وہ سورج کے نکلنے کے مقام تک پہنچ گیا. وجدہا تطلع علی قوم، اور اس نے پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں ہم نے بنایا ان کے لیے اس کے آگے کوئی پردہ، یعنی ان کے لیے کوئی پردے کا ساز و سامان وغیرہ بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے ہم نے احاطہ کیا بما اس کا لدئی ہی جو اس کے پاس تھا، خبرا علم کے اعتبار سے. تو متبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چلا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، اور اس نے پایا ان دونوں کو اس طرف ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں تھا قریب کہ وہ سمجھتے اس کی بات. یعنی وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ دو دیواروں کے درمیان حضرت یہ جو ذوالقرنین تھے یہ وہاں پہ پہنچ گئے. یہ کوئی نبی نہیں تھے، البتہ یہ ایک اچھا حکمران تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی حکمرانی کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. تو ایسی قوم کے پاس گئے کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزاتی طور پہ ان کو ان کی جو بات تھی وہ آپس میں کروا دی، یا ویسے انہوں نے اشارے میں بات کی. وہ اشارے میں انہوں نے جو بات کی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے نا، یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم کر دیں تیرے لیے کوئی مال، یعنی ہم تمہیں کوئی مال دیتے ہیں اس شرط پہ کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائے گا. یعنی یہ یاجوج اور ماجوج کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ تو ایک دیوار بنا دے، ہم تمہیں اس کے پیسے دیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں، یعنی جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ان کا بڑا راج ہوگا اس دنیا میں. اور وہ کھانے اور پینے میں اتنے زیادہ وہ کھانے اور پینے میں آگے ہوں گے کہ وہ جس بھی دریا اور سمندر میں جائیں گے سارے کا سارا پانی پی جائیں گے. بعد میں کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرے گا اور اسے لگے گا کہ کسی زمانے میں یہاں پہ پانی ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہوگا. وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، کائنات کی ہر چیز کو درم برم کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور جو مومنین ان کے ساتھ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. دعا جو ہوگی وہ ان کی ہلاکت کی ہوگی. وہ دعا کریں گے جس کی وجہ سے ان کے گردن پہ ایک دانہ نکلے گا، پھر وہ جو ایک دانہ ہوگا وہی ان کی ہلاکت کا باعث ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجیں گے. وہ پرندے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے کہ جیسے یہ بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کی گردنیں ہوں گی. وہ یجوج اور ماجوج کے تمام لوگوں کو وہ کھا لیں گے. اللہ رب العالمین پھر آسمان سے بارش بھیجیں گے. بارش کے نتیجے میں کائنات جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری خوبصورت ہو جائے گی. زمین اتنی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی ایسے لگے گا کہ جیسے یہاں پہ کبھی کوئی فساد ہوا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ایک زمین کا دورہ فرمائیں گے کہ یہاں پہ اتنی ساری برکتیں ہوں گی کہ ایک بکری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکت نازل فرمائیں گے. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی مومن اس دنیا میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے. کائنات میں جتنے بھی مومن ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ فوت ہو جائیں گے. پھر اس زمین پہ بدترین قسم کے لوگ رہ جائیں گے، وہ آپس میں گناہوں کا ارتکاب کریں گے اور یعنی جتنے بھی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں وہ کریں گے. پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر قیامت کو قائم کریں گے. تو ذوالقرنین جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک آپ دیوار بنائیں. قال ما مکنی، اس نے کہا کہ جو مجھے قدرت دی ہے مجھے اس میں میرے رب نے خیر وہ بہتر ہے، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے ویسے بہت قدرت دی ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے افراد دو. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں. مجھے پیسے نہیں چاہیے اور مجھے صرف اور صرف یہ چاہیے کہ آپ مجھے افراد دے دیں. ہمارے حکمرانوں کے لیے ذوالقرنین کی حکومت میں ایک بہت بڑا سبق ہے. وہ ایک کام کروانے کے لیے یہ بہت بڑا کام تھا کہ اتنی بڑی دیوار انہوں نے بنائی کہ ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ درمیان میں انہوں نے وہاں پہ لوہا اور تانبا اس کو پگھلا کر کے
اتنی موٹی اور اتنی چوڑی ایک دیوار بنائی، تو 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ حضرت ذوالقرنین نے 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو حکمرانوں کے لیے ذوالقرنین کی حکومت میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو آتونی زبر الحدید، تم مجھے لا کے دو گے لوہے کے بڑے بڑے تختے، حتیٰ اذا ساوا، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دو پہاڑوں کے درمیان، لوہے کے جو تختے تھے وہ رکھتے گئے، دونوں پہاڑ جو ہیں وہ آپس میں مل گئے۔ تو قال انفخو، اس نے کہا کہ اس میں پھر پھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اس نے اسے آگ بنا دیا، یعنی لوہے کو پگھلا دیا۔ قال، پھر اس نے کہا کہ آتونی، تم مجھے دو، افرغ علیہ قطرہ، میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا بھی ڈال دوں، یعنی پہلے لوہے کو پگھلایا، پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی مضبوط دیوار بن گئی۔ فمستطاعوا، پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ انہوں نے استطاعت رکھی کہ اس میں کوئی سوراخ ہی کر سکیں۔ اتنی مضبوط دیوار کہ اس میں پھر یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس میں سوراخ نہیں کر سکی۔ بعد میں یہ سارا کام کیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کوئی کمال ہے۔ ایک کوئی بندہ سڑک بنا دے نا، تو اس کے اوپر ایک کتبہ لگا دیتا، اس کے اوپر اپنا نام تصویر لگاتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، جب آ گیا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ اسے ہموار بنا دے گا، یعنی میں نے اس کو جتنا بھی مضبوط بنا لیا، اللہ کا جب حکم آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کے بعض کو اس دن، یموجو، کہ وہ گھس جائیں گے، ببعض بعض میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا، وَعَرَضْنَا، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے، عرضا، روبرو، الذی، وہ، کانت تھی، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی۔ افحسب الذین، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہ ان یتخذوا، کہ وہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے علاوہ کوئی کارساز۔ انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی، کافروں کے لیے جہنم اللہ نے بطور مہمانی تیار کی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، حل ننبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کی، یعنی جو بندہ نیک کام بھی کرتا ہے، یعنی کام بھی کرتا ہے لیکن وہ کام اس کے لیے فائدے کا ذریعہ نہیں بلکہ نقصان کا ذریعہ، وہ پتہ کون بندہ ہے؟ الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ ضائع ہو گئی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں۔ بدعتی اپنی طرف سے تو اچھا کام کرتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ جتنے بھی اپنی طرف سے اچھے کام کر لیں، وہ ان کے لیے ضل سعیہم، وہ ضائع ہو جاتی ہیں ان کی کوششیں۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم، تو ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، یعنی جو کافر ہے اللہ اس کے لیے قیامت کے دن ترازو قائم نہیں کریں گے، بلکہ بغیر حساب کے اللہ اس کو ویسے ہی جہنم میں بھیج دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت، ہوں گے، ان کے لیے جنت کے باغات، فردوس کے باغات، نزلاً، مہمانی کے طور پہ، یعنی یہ اللہ کی جنت میں جائیں گے اور جنت جو ہے وہ ان کے لیے مہمانی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ نہیں چاہیں گے اس سے جگہ بدلنا۔ جیسے دنیا میں ایک بندہ کسی گھر میں رہتا ہے تو ایک وقت کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلا جاؤں، جنت میں جانے کے بعد یہ تمنا نہیں ہوگی۔ قل، کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر سمندر جو ہیں، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں نا وہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو یقیناً ختم ہو جائے گا سمندر،
قبل اس کے کہ ان تنفد کلمات ربی کے ختم ہو میرے رب کی باتیں. یعنی اللہ کی تعریف میں کوئی بندہ سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا کے اور سارے کے سارے درختوں کی کلمے بنا کے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے، سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کی کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کے مثل مدد کے طور پہ، یعنی جتنا پانی ہے اتنا ڈبل کر دیں، جتنے درخت ہیں اتنے اور دے دیں، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. قل کہہ دیجئے یہ انما صرف انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے ان کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، صرف یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بلا شبہ صرف تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو، تو جو ہو امید رکھتا، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، جو بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ نہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو. آگے سورۃ مریم ہے. سورہ مریم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی زندگی کی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ سورہ مریم اس اعتبار سے بڑی خوبصورت صورت ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے اسی سورہ مریم کی تلاوت کی تھی کہ نجاشی نے جس کو سنا اور پھر وہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گیا، اور یہی سورہ مریم تھی جو اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ کا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریہ کا تذکرہ کیا ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آواز میں. حضرت زکریہ نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں کیوں پکارا تھا؟ ایک تو یہ تھی کہ ویسے کو بندہ دعا اللہ تعالیٰ سے ویسے الگ تھلگ ہو کے دعا کرتا ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا بڑے بوڑھے ہو گئے تھے. اگر وہ لوگوں کے سامنے کہتے اللہ مجھے بیٹا دے دے تو لوگ ان پہ ہنستے کہ بھائی اتنے بوڑھے ہو گئے ہو اب اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہو. تو انہوں نے الگ تھلگ ہو کے اور اللہ سے شرم محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ربی انی وہن العظم، اے میرے رب کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، منی مجھ سے، واشتعل الرأس، اور شعلے مارنا شروع ہو گیا میرا سر، مطلب میرا سر جو ہے وہ بھی بڑھاپے سے بوڑھا ہو گیا. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور نہیں ہوں میں تجھے پکارنے میں اے میرے رب شقیہ محروم. یعنی مجھے یہ پتہ ہے کہ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اگر میں تجھ سے بیٹا مانگوں گا نا تو مجھے یقین ہے کہ تو مجھے محروم نہیں کرے گا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے اپنے پیچھے. یعنی میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ میں ایک نیک آدمی ہوں اور میں تیرا نبی ہوں، تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی نہیں ہے، تو میرے جو رشتہ دار ہیں اور وہ میرے اس نیکی کے کاموں میں وارث بنے، اور وہ اس اہل ہی نہیں ہے. تو اگر مجھے بیٹا دے تو وہ میرا نیکی کے کاموں میں میرا وہ وارث بنے گا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور ہے بھی میری بیوی بانجھ، یعنی میری بیوی بھی بانجھ ہے اور اسی طریقے سے میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو وہ مجھے عطا کر اپنی طرف سے ایک وارث، یرثنی و یرث، جو وارث بنے میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی، اور بنا اسے اے میرے رب رضیًا، پسندیدہ. یعنی مجھے بیٹا دے اور وہ بیٹا بھی تیرا پسندیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا نام یحییٰ رکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے. یہ جو بات ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھنا چاہیے، یہ اس کی آخری مدت ہے. یعنی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، پیدا ہوتے ہی فوراً بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے. لم نجعل له من قبل سمیہ، نہیں ہم نے بنایا اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام. یعنی یحییٰ نام کا بندہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں رہا. قالا، کہا اس نے، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے کیسے ایک لڑکا ہوگا.
وکانت امراتی عاقر، حالانکہ میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے سے انتہا کو، یعنی میں شدید بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، قال کہا، رب کا، تیرا رب، ہوا علیہ حیٌ، وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی بڑھاپے میں تجھے بیٹا دینا میرے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقد خلقتک، اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھے اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، حالانکہ تو بھی کوئی چیز نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا تو میں تیرے بیٹے کو بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ قالا، اس نے کہا، ربی، یا میرا رب، اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی بنا۔ یعنی نارملی حالات میں جب کسی بندے کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی کو حمل ٹھہرتا ہے، پھر اس کے کئی سارے مہینے وہ گزرتی ہے، تو پھر وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہونا ہے یا مجھے بیٹی ملنی ہے۔ اب یہ اچانک مجھے تو بیٹا دے گا تو میرے لیے کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو نہیں بات کر سکے گا لوگوں سے 3 راتیں تندرست ہوتے ہوئے بھی، یعنی تم نے لوگوں سے بات نہیں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ تیری زبان خراب ہو گئی ہے یا تو بول نہیں سکے گا، نہیں، تندرست ہوتے ہوئے بھی تم نے لوگوں سے کلام نہیں کرنا۔ فخرج علی قومہ، تو وہ نکلا اپنی قوم سے، من المحراب، حجرے سے۔ یہ محراب جو ہے نا، یہ محراب اس کو بولتے ہیں، محراب کو محراب اس لیے بولتے ہیں، یہ حرب سے ہے، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، چونکہ یہاں بندہ کھڑا ہو کے شیطان سے لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اسی لیے محراب کو محراب بولتے ہیں۔ اور حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی، تو بندہ یہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شیطان سے لڑائی کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو وہ اپنے حجرے سے قوم کی طرف نکلے، فاوحا، تو اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح کرو صبح اور شام۔ یا یحییٰ، آگے یہاں سے یہ بات خود بخود سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کو یحییٰ بیٹا دے دیا، یحییٰ پیدا ہوا، پھر بڑا ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی نبی بنا دیا۔ یا اے یحییٰ، خذ الکتاب، تم پکڑے رکھو کتاب کو قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے فیصلہ کرنا سکھایا بچپنے میں، یعنی یہ جو یحییٰ تھے یہ بچپن ہی سے فیصلہ کن شخصیت تھے، یہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے۔ وحنانا من لدنا، اور ہم، اور شفقت اپنی طرف سے، اور پاکیزگی، وکان تقیہ، اور انتہائی پرہیزگار یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور نیک سلوک کرنے والا ہوگا اپنے والدین کے ساتھ۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھا وہ سرکش اور نافرمانی کرنے والا بھی یحییٰ نہیں تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا کیا گیا، ویوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا تذکرہ فرماتے ہیں، وذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت، وہ جب وہ الگ تھلگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکانن، ایک جگہ، شرقیہ، مشرق کی جانب۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مریم علیہ السلام تھی، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ، میرے پیٹ میں جو بھی بیٹا ہے میں اس کو تیرے گھر یعنی بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب بیٹے کی بجائے بیٹی ہو گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اس کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ مشرقی جانب انہوں نے اپنا ایک حلیہ سا، اپنا ایک حجرہ سا بنا رکھا تھا۔ تو مشرق کی جانب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائی جو ہے نا وہ یہ جو قبۃ الصخرہ ہے، یعنی جو قبلہ اول ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے عیسائی، بلکہ اس کی مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے تھے کہ مشرق کی جانب حضرت مریم علیہ السلام کا نا ایک حجرہ تھا جس میں وہ رہا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ قبۃ الصخرہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہودی عین قبۃ الصخرہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، عیسائی اس کی مشرقی جانب، اس کے مشرقی کنارے پہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ مریم علیہ السلام وہاں پہ رہا کرتی تھیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو بنا لیا اس نے اس سے الگ ہو کے ایک پردہ، یعنی انہوں نے اپنے لیے ایک روم کمرہ بنا لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے ایک کامل انسان کی۔ حضرت جبریل ایک انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس وہ بند کمرے میں جو ایک پردے والی جگہ تھی وہاں پہ چلے گئے۔
قالت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو کوئی ڈرنے والا ہے، یعنی کہا کہ تم میرے کمرے میں ہی آ گئے ہو اور ایک اچھے خوبصورت انسان تھے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ گئی، چونکہ وہ نیک خاتون تھی، بند کمرے میں اپنے ساتھ جب مرد کو دیکھا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ گئی اور اس کو اس کی نیکی کا واسطہ دیا کہ اگر تم کوئی نیک اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو نا تو پھر میں اللہ کی پناہ تجھ سے چاہتی ہوں۔ قالا، اس فرشتے نے کہا کہ انما انا رسول ربی کا، میں بھیجا ہوں تیرے رب کی طرف سے، یعنی جس رب کی تو پناہ چاہ رہی ہے نا مجھے اسی اللہ نے بھیجا ہے، میں تیرے لیے پاس اس لیے آیا ہوں لی احب لکی غلامن زکیہ، تاکہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ بڑی عجیب باتیں کی ہیں، کہا کہ حضرت جبریل نے مریم کو بیٹا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ لی احب لکی غلامن زکیہ، میں تمہیں عطا کروں گا ایک پاکیزہ لڑکا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جبریل نے بیٹا دیا تھا، جبریل اس بات کی طاقت اور استطاعت اور قوت اور یہ اختیار ہی نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو بیٹا دے سکیں، چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، مطلب اللہ کے قاصد تھے، تو اللہ ہی کی طرف سے وہ بیٹا تھا، تو یہ کہنا کہ انہوں نے بیٹا دیا تھا یہ بہت غلط بات ہے۔ قالت مریم نے کہا کہ انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے ابھی تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی کمال پاک دامنی کی علامت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکاری کرنے والی بھی نہیں ہوں، یا تو میں کوئی زانیہ ہوں تو پھر میرے ہاں بغیر شادی کے کو بیٹا ہو جائے، میں نہ بدکار ہوں اور نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا ہے۔ قال، فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح، قال رب کی، کہا تیرے رب نے، ہوا علیہ حین، یہ مجھ پر آسان ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے اوپر آسان ہے تو میں تجھے بیٹا دے سکتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کو بغیر باپ کے بغیر خاوند کے بیٹا کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ بغیر خاوند کے کسی کو بیٹا دے دوں، اور یہ میری طرف سے رحمت بھی ہے، یعنی بغیر خاوند کے تجھے اللہ نے بیٹا دے دیا، یہ رحمت بھی ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے معاملہ یہ طے شدہ، اب تم اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتی اور تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، یہ اللہ نے معاملہ طے کر لیا ہے۔ فحملت ہو، تو وہ حاملہ ہو گئی اس سے، یعنی ان کے وہ پیغام سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ اس جبریل سے حاملہ ہو گئی، یہ بات بھی بہت غلط ہے، اللہ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئی۔ فانتبذت، پھر وہ الگ ہو گئی بھی اس کے ساتھ، مکانا قضیہ، ایک دور جگہ پہ، یعنی انہوں نے پھر وہ جو بیت المقدس تھا اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی تھیں کہ بغیر خامد کے تم بیٹا لے رہی ہو اور تم ایسی اور ویسی ہو، انہوں نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ایک دور جگہ پہ چلی گئے۔ بعض نے کہا کہ وہ تقریباً 8 میل ایک دور ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنی سکونت اختیار کر لی، وہ جتنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 9 مہینے ہوتا ہے یا اس سے کم و بیش، وہ انہوں نے وہاں پہ گزارے۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے آیا اسے درد ذہ، کھجور کے تنے کی طرف۔ مخاض اس بچے کو کہتے ہیں جو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے اور وہ گرمی کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے جیسے بل بلاتا ہے نا، تو ماں بچے کی پیدائش کے وقت بھی ایسے ہی بل بلاتی ہے، تو اللہ نے وہی یہاں پہ لفظ استعمال کیا کہ جب درد ذہ ان کو شروع ہوئی تو وہ درد ذہ سے، تکلیف سے، وہ چلتی چلتی ایک کھجور کے تنے کے پاس چلی گئی۔ قالت، مریم نے کہا یا لیتنی، کاش، مت قبل ہذا، میں اس سے پہلے مر ہی جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بالی ہوتی، یعنی بے نشان ہوتی، میں ہوتی ہی نہ۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو فتنے کا ڈر ہو تو وہ اللہ سے موت کی تمنا کر سکتا ہے فتنے سے، جیسے کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، کیونکہ ایک بچے کی پیدائش ایک اعتبار سے تو خوشی ہے، لیکن ایک اعتبار سے لوگوں کی باتیں کہ لوگ کہیں گے کہ بغیر باپ کے تم نے، بغیر خامد کے تم نے بیٹا حاصل کر لیا، تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے وہ یہ اللہ رب العالمین سے کہنے لگی، ابھی یہ وہ ایسی باتیں کر ہی رہی تھیں، فناداہا من تحتہا، تو پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے سے ان کو ایک آواز آئی، اللہ تحزنی، کے غم نہیں کرنا،
قد جعل ربک تحتک سریا، یقیناً کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ۔ اللہ نے معجزاتی طور پہ وہاں سے ایک چشمہ نکالا، اور کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ کھڑی یا بیٹھنے کی کیفیت میں تھی، نیچے سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہزی الیک بجذع النخلہ، تو کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، اس کو حرکت دے، تو ساقط علی کی رطبا جنیا، وہ گرائے گی تجھ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں، یعنی اس کو حرکت دے، یعنی اوپر چڑھنے کی تو ہمت نہیں تھی، اس کو ہلا تو وہ تیرے لیے کھجور جو تازہ وہ گرے گی، فکلی تو کھا اس کھجور کو، وشربی اور اس چشمے سے نکلنے والے پانی کو پی لے، وقر عینا اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھ کو۔ یہاں پہ بعض طبیب لوگوں نے، اطباء نے لکھا ہے کہ ایسی عورت کے لیے کھجور کا جو استعمال ہے وہ زیادہ مفید ہے، اس سے جو بچے کی ولادت ہے وہ تھوڑی سی اس میں سہولت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اگلی باتیں ہیں نا جو تم سوچ رہی ہو کو بیٹا ہاتھ میں ہوگا، لوگ مجھے تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ان باتوں کو چھوڑو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کرو اپنے اس بیٹے کے ذریعے۔ تو ماں جب اپنی تکلیف سے گزرتی ہے، پھر اس کو بچہ جب اس کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے تو وہ یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر ضرور دیکھے آدمیوں میں سے کسی ایک کو، فقولی تو اسے کہہ دے کہ نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، یعنی میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ بیٹا جب تم نے اٹھایا ہوگا اپنی قوم کے پاس جاؤ گی، قوم سوال کرے گی یہ بیٹا کون ہے، کس کا ہے، کس کے ساتھ تم نے برے فعل کا ارتکاب کیا ہے، تو تم نے آگے سے پتا کیا کہنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کے دن کسی سے بھی کلام نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس، وہ اٹھائے ہوئے تھی اسے۔ قالو، لوگوں نے کہا یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا کوئی باپ برا تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ بھائی اے ہارون کی بہن، یعنی ہارون ایک اچھے آدمی تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، ایسی بات نہیں ہے، موسیٰ کے بھائی اور تھے اور یہ ایک اور بھائی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، یہ ویسے ہی ایک نیک آدمی تھے۔ لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ اس ہارون کے والد کا نام بھی عمران تھا اور اس والے ہارون کے والد کا نام بھی عمران تھا، اسی لیے بعض مورخین کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے یہ موسیٰ کا بھائی جو ہے ہارون وہ قرار دے دیا ہے، جبکہ ان دونوں کے جو زمانے میں وہ کافی سارا فرق ہے۔ کہا کہ تمہارا بھائی بھی ایسا نہیں تھا، باپ بھی ایسا نہیں تھا، نہ تمہاری کبھی ماں نے کوئی بدکاری کی تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو چونکہ چھپ کا روزہ رکھا ہوا تھا نا مریم نے، تو اپنے اس بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالو، تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں گے، من، اس آدمی سے، کان فی المہدی صبیہ، جو گود میں ہے بچہ، یعنی ہم بچے سے کیسے کلام کریں گے۔ قالا، تو اس بچے نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ عیسائیوں کو یہ آیت مبارکہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، اس کائنات میں سب سے پہلے جو گفتگو کی ہے مسیح ابن مریم نے، وہ کیا کی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں کوئی بندہ مجھے اللہ نہ کہے، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے دو رد کیے ہیں اس کائنات میں۔ پہلی جو انہوں نے بات کی ہے، ایک تو ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں مسیح ابن مریم خود اللہ ہے، ان دونوں کا رد کیا اور کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبوت عطا کی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ معجزات کے منکر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تب بات کی تھی جب حضرت مسیح ابن مریم جوان ہو گئے تھے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہاں پہ یہ وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے گود میں یہ بات کی تھی۔ تو وجعلنی مبارکن، اس نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا، وأوصانی، مجھے اس نے وصیت کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں اس نے مجھے بنایا سرکش اور بدبخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ابن مریم کو یہ بچپن میں ساری تین نصیحتیں کی۔ والسلام علیہ، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، و یوم اموت، جس دن میں فوت ہو جاؤں گا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن مجھے
یعنی میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق کی حق بات، الذی وہ فیہ اس میں یمترون وہ شک کرتے ہیں۔ وہ شک کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا خود اللہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سچی بات ہے جو حضرت مسیح ابن مریم نے خود بچپن میں اپنی بات کا اظہار کیا۔ ما کان للہ، نہیں ہے لائق اللہ کے لیے کہ وہ کوئی اولاد بنا دے۔ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بنا لے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له، تو صرف وہ کہتا ہے اسے کن ہو جائے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کوئی بیٹا لینے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ اگر کن کہے گا تو اللہ کو بیٹا مل جائے گا، لیکن اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک میرا جو رب ہے وہ میرا رب بھی ہے، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میری بندگی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ میں تمہارا رب ہوں اور صرف اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اسی کی بات کرو۔ فاختلف الاحزاب، پھر اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، ان کے درمیان، فویل، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری سے، اسمع بہم و ابصر، کس قدر وہ سننے والے ہوں گے اور کس قدر وہ دیکھنے والے ہوں گے، یوم، جس دن، یاتوننا، وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی قیامت کے دن، لیکن الظالمون، لیکن جو ظالم لوگ ہیں آج کے دن، وہ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، وانذرہم، آپ انہیں ڈرائیے، یوم الحسرتی، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون، ایمان نہیں وہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں یہ نہیں مانتے، حسرت کے دن، قیامت کے دن بھی وہ چاہیں گے کہ وہ ایمان لے آتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم زمین میں، ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو اس پر ہے، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بہت سچ بولنے والا نبی ہے۔ اذ قال، ابھی ہی جب اس نے کہا اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبد، کیوں تم عبادت کرتے ہو اس کی، لا یسمع، جو نہیں سنتا اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں وہ تجھ سے کچھ بھی کام آ سکتا۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، بے شک آیا ہے میرے پاس علم، ما، وہ علم، لم یاتی کا، جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی، تو میری اتباع کر، میری پیروی کر، اہدک صراطا سویا، میں بتاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ باپ جو ہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، بیٹا جو ہے وہ نبی ہے، لیکن یہ انداز آپ چیک کریں کہ ہر جگہ پہ وہ اپنے باپ کو اپنا باپ کہہ کے بڑے لطف اور بڑی نرمی اور بڑی شفقت کے ساتھ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے میرے باپ، شیطان کی جو ہے نا وہ عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں کہ چھوئے تجھے عذاب رحمان کی طرف سے۔ میں تمہیں اس لیے سمجھاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اگر تو اسی کام پہ رہا تو اللہ کی طرف سے تجھے عذاب پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، تو پھر تو شیطان کا دوست ہو جائے گا۔ قالا، آزر چونکہ باپ تھا، اس نے کہا، اراغبن، کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے، انت تو، عن آلہتی، میرے معبودوں سے، آئی ابراہیم، لئن لم تنتہی، چونکہ باپ انتہائی ضدی مزاج تھا، بیٹا انتہائی نرمی کے ساتھ اس سے بات کرتا اور وہ اتنی ہی سختی کے ساتھ باپ اپنے بیٹے سے پیش آتا۔ باپ نے بیٹے سے کہا اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور چھوڑ جا مجھے ہمیشہ کے لیے، یعنی اگر تو باز نہیں آئے گا میں تجھے اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے نکل جا۔ اب جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، سلام علیکہ، تیرے اوپر سلامتی ہو، یعنی میں تمہیں سلام کرتا ہوں، یہ جاہلوں والا سلام ہے۔ سأستغفر لک ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے، یعنی میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا، ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے گا۔
اور تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں کنارہ کرتا رہوں گا تجھ سے، وَمَا تَدْعُونَ اور اس سے بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی میں تم سے بھی الگ ہوں، کنارہ کرتا ہوں، اور تمہارے معبودوں سے بھی کنارہ کرتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي میں تمہارے معبودوں کو نہیں پکارتا، میں اپنے معبود کو پکارتا ہوں، عسا امید ہے کہ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکارنے سے بے نصیب، یعنی ممکن ہے کہ میں اللہ کو پکارتا رہوں اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ میری دعا کو سن لے۔ فلما اعتزلہم پھر جب وہ کنارہ کر گیا ان سے، وما یعبدون اور وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی پھر حضرت ابراہیم کنارہ کر گئے ان کے معبودوں سے، تو اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ اسحاق ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے کر دیا ان کے لیے سچائی کی زبان کو بہت زیادہ بلند، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اور ذکر کیجئے کتاب میں حضرت موسیٰ کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ نبی تھا، رسول تھا بھیجا ہوا، وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے آواز دی من جانب الطور الایمانی طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ ہم نے قریب کیا اسے نجیًا سرگوشی کے لیے، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کی، کلام کی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر، یہ ان کی دعا تھی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل آپ ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وہ وعدے کا بڑا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ بھیجا ہوا نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ اور وہ تھا اپنے حکم دیتا اپنے گھر والوں کو نماز کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کا وصف بیان کیا کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتا تھا، خود نماز پڑھنا ہی سارا کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دینی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور اپنے رب کے نزدیک بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اور یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے کتاب میں حضرت ادریس کا، ادریس علیہ السلام جو تھے نا، لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے، یعنی یہ بڑے پرانے پیغمبر ہیں جناب ادریس علیہ السلام، انہو کان صدیقا نبیہ بے شک وہ سچا نبی تھا، ورفعناہ مکان علیہ اور ہم نے بلند کیا اسے بہت اونچے مقام پر، اولئک الذین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور ادریس اسماعیل وغیرہ کا تذکرہ کر کے فرمایا موسیٰ کا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے نبیوں میں سے، اور ومن ذریت آدم آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا اور ان کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم ابراہیم کی اولاد میں سے، اسرائیل یعقوب کی اولاد میں سے، وممن ہدینا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن جب پڑھی جاتی تھی ان پر رحمان کی آیتیں، خروا سجدا وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا اور روتے ہوئے، فخلف من بعدہم پھر جانشین ہوئے ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ، یعنی یہ اچھے اچھے لوگ تھے پھر ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے، اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، نماز کو برباد کیا، ضائع کیا، واتبعوا الشہوات خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا تو عن قریب وہ ملیں گے گمراہی کو، الا من تاب مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی، جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں جائیں گے، وہ ہمیشگی کے باغات کے وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب بن دکھائے، انہ کان وعدہ ماتیہ بے شک وہ ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا، لا یسمعون فیہا نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بھی لغو بات، جنت میں لغویات نہیں ہوں گی، الا سلامہ مگر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وَلَهُمْ ان کے لیے اس میں رزق ہے اس میں صبح اور شام، تلک الجنت یہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ جو ہو پرہیزگار، وما نتنزل اور نہیں ہم اتارتے، الا بامر ربک مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیہ اور تیرا رب بھولنے والا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی تم کوئی عمل کرو گے اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے
کہ تمہارا رب تمہیں جنت دینے سے بھول جائے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور رب ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لہذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور قائم رہیے اس کی عبادت پر۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی اللہ کا ہم نام بنائے تو یہ شرک ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، واقعی ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، یعنی مرنے کے بعد واقعی میں نے زندہ ہونا ہے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل، ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ یہ کوئی چیز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ آپ کے رب کی قسم ہے ہم ضرور انہیں اکٹھا کریں گے، اور شیطان کو بھی، ثم لنحضرنہم، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ شیطان کو، اس کے پیرکاروں کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرا کے اللہ ان کو جمع کرے گا۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، اللہ فرماتے پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے ہر گروہ سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان میں سے کون زیادہ جو سخت رحمان کے خلاف سرکشی میں، جو پھر اللہ کے زیادہ خلاف تھے، اللہ ان کو پھر ان سے بھی خاص طور پر نکال لیں گے۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم زیادہ جاننے والے ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، وہ زیادہ حقدار ہیں اس میں داخل ہونے کے اعتبار سے۔ جہنم میں کن لوگوں نے داخل ہونا ہے اللہ ان کو بہتر جانتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر وہ اس سے گزرنے والا ہے۔ کہاں سے گزرنے والا ہے؟ جو جہنم کے اوپر اللہ نے پل صراط بنایا، اللہ فرماتے ہیں اس پل صراط سے ہر شخص نے گزرنا ہے، ہر کوئی اس سے گزرے گا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف کر لے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کی طرف سے حتمی فیصلہ شدہ بات ہے کہ ہر بندے نے اس سے گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جو اچھا آدمی ہے وہ تیز آندھی کی طرح وہاں سے گزر جائے گا، جس کے اعمال تھوڑے سے کم ہیں وہ اس سے تھوڑی سی ہلکی سپیڈ میں، جو بہت زیادہ گناہ گار ہے لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو جنت دینی ہے، وہ اٹھتا گرتا کسی بھی اعتبار سے اس سے بہرحال گزر ہی جائے گا زخمی وغیرہ ہو کے۔ لیکن جو نافرمان ہے وہ ایک لمحہ بھی اس کے اوپر نہیں گزارے گا، بلکہ عین اس کے اوپر گر جائے گا اور نیچے جہنم ہوگی، جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم نحیی ثم نجی، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور چھوڑ دیں گے ظلم کرنے والوں کو، یعنی اس پل صراط سے نجات ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور چھوڑ دیں گے ظلم کرنے والوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ فرماتے ہیں وجہ پتہ کیا ہے؟ جب تلاوت کی جاتی تھی ان کے اوپر ہماری آیتیں واضح، تو کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے، ای الفریقین، دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، وہ احسن ندیہ، اور زیادہ کون اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے قومیں جو زیادہ بہتر تھی ساد و سامان میں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لحاظ سے، کتنی ہی ان سے پہلی قومیں جو تھیں وہ زیادہ اچھی تھیں، لیکن ہم نے ان کو برباد کیا، ان کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ، جو ہے گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو لازم ہے کہ ڈھیل دے اس کو رحمان، لمبی ڈھیل دینا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یا تو عذاب ہے اور یا قیامت، فسیعلمون، تو وہ جان لیں گے کون زیادہ ہے بدترین مقام کے اعتبار سے اور زیادہ کمزور کون ہے لشکر کے اعتبار سے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور زیادہ کرتا ہے اللہ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہدایت میں، یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، یعنی باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں، یہ مال و دولت، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ مکان، یہ جائیدادیں باقی رہنے والی نہیں ہیں، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ وخیر مردہ، اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بس کیا آپ نے دیکھا جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، وقال، اس نے کہا، لأوتین مالا وولدا، بلا شبہ ضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ اطلع الغیب، کچھ کافر کہتے ہیں مجھے بہت مال ملے گا، بہت اللہ مجھے اولاد دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اس نے غیب کو جھانک کر کے دیکھا ہے، یا اس نے رکھا ہے رحمان کے ہاں کوئی وعدہ؟
کہ اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس کو مال اولاد ہر صورت ملنی ہی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، سنکتبو ان قریب ضرور ہم لکھیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب اور ہم بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب، مدہ عذاب کا بہت زیادہ بڑھانا، ونرثہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ویاتینا فردا اور وہ آئے گا اکیلا ہی، یعنی ہمارے پاس وہ اکیلا ہی آئے گا۔ دنیا میں جتنا مرضی ہمارا لاؤ لشکر بڑا ہو جائے، جتنا کچھ بھی دنیا میں مرضی حاصل کر لیں، اللہ کے پاس اکیلے ہو کے جانا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا باعث۔ کلا ہرگز نہیں، سیکفرون وہ انکار کر دیں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون علیہم ضدہ اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف مد مقابل۔ دنیا میں جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو بھی معبود بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ اور ان کے معبود ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجا شیطان کو کافروں پر، ابھارتے ہیں انہیں خوب ابھارنا۔ یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ کافروں کو جا کے ان کی برائیوں میں اور زیادہ ابھار دیتا ہے۔ فلا تعجل علیہم آپ جلدی نہ کیجیے ان پر، انما نعد لهم عدا بے شک ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی طرح شمار کرنا۔ یوم نحشر المتقین جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر۔ اللہ جنتیوں کو رحمان کا مہمان بنائے گا قیامت کے دن۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا پیاس کی حالت میں۔ اللہ جنتیوں کو اپنا مہمان بنائے گا، جہنمیوں کو پیاسا جہنم میں بھیج دے گا۔ لا یملکون الشفاعہ وہ اختیار نہیں رکھیں گے سفارش کرنے کا، الا من اتخذ عند الرحمن مگر جس نے لیا رحمان کے ہاں کوئی عہدہ وعدہ۔ کوئی بھی اللہ سے سفارش نہیں کر سکے گا، رحمان سے سفارش وہ کرے گا جس کے ساتھ اللہ نے سفارش کی بات کی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا انہوں نے کہا کہ بنائی ہے رحمان نے اولاد۔ لقد جئتم شیئا ادا تم آئے ہو ایک بات کو جو بہت بھاری ہے۔ تم نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر۔ تم نے اتنی بڑی بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا انہوں نے دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو کے گر جانا، آسمان کا ریزہ ریزہ ہو جانا، پھر زمین کا پھٹ پڑنا، یہ اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تم نے اللہ کے بارے میں یہ بات کر دی کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ ان کل من فی السماوات نہیں ہے ہر ایک جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس غلام بن کے۔ یہ سارے ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ تم نے جو دنیا میں اللہ کے شریک بنائے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کے دن میرے پاس غلام بن کر کے آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا بلا شبہ اس نے گھیر رکھا ہے ان کو اور گن رکھا ہے انہیں شمار کر کے، کون لوگ ہیں جو میرے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کی گنتی کر رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان میں سے ہر ایک آنے والا ہے اس کے پاس قیامت کے دن اکیلا۔ دنیا میں ہمارے بڑے سارے گارڈ ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات مصیبتوں میں ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم نے اکیلے میرے پاس آنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے انہوں نے، سیجعل لهم الرحمن ودا ان قریب ہم کر دیں گے ان کے لیے رحمان محبت، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آسمان سے آتے ہیں، آسمان سے زمین پر آتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاں وہ پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا اسے آپ کی زبان میں، عربی زبان میں، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے متقی لوگوں کو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور آپ ڈرائیے اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں۔ حل تحسو کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو، او تسمع لهم رکدا یا ان کی کوئی آہٹ بھی محسوس کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، کیا ان کا تمہیں کوئی نشان نظر آتا ہے؟ کیا ان کی کسی حرکت کو یا کسی آہٹ کو آپ سنتے ہو؟ نہیں، ان کو اللہ نے
نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ سورہ مریم یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورۃ الطٰہٰ ہے، مکی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تنزیل قرآن اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے۔ طٰہٰ، اللہ اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں ڈر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری بات ماننا شروع ہو جائیں، آپ اس وجہ سے غمگین ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ ایک نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلاً یہ نازل کرتا ہے اس اللہ کی طرف سے جس نے زمین کو و آسمانوں کو بلند پیدا کیا، رحمان عرش پر اس نے قرار پکڑی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، جن دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو نیچے گیلی مٹی کے ہے، یعنی سب سے نیچے سمندر کی گہرائیوں میں بھی جو چیز ہے وہ بھی اللہ کی ہے۔ اور اگر آپ بلند کرتے ہیں بات کو تو وہ جانتا ہے پوشیدہ کو اور مخفی بات کو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی بات جب اس نے آگ دیکھی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تو تم ٹھہرے رہو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اسے لے آؤں تمہارے پاس، اس سے کسی انگارے کو، یا میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی کرنے والا۔ وہ بڑی سردی لگ رہی تھی، حضرت موسیٰ کو بیوی سے کہا وہ آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں، اس سے گرمی کو حاصل کریں گے اور اس سے تھوڑی سی روشنی ہوگی، راستہ بھٹک چکے ہیں، ہمیں راستے کا بھی پتہ چلے گا۔ تو فلما آتاہا، جب وہ آیا اس کے پاس، نودیا یا موسیٰ، اس کو آواز دی گئی اے موسیٰ، اللہ کی طرف سے اس کو آواز دی گئی، انی انا ربک، اللہ نے اس سے کہا میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنا جوتا اتار دے، دونوں جوتے اتار دے، چونکہ ان کے جوتوں پہ تھوڑی سی گندگی لگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جوتا پہن کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنا جوتا اتار دے، تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جوتا پہن کے آپ سے نماز پڑھنا ثابت ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے جوتوں پہ کوئی گندگی لگی ہو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں موجود ہے، وانا اخترتک، میں نے تو نے چن لیا ہے، فاستمع، تو غور سے سن، لما، اس کو، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، اننی انا اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا میں اللہ ہوں تمہارا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، تم میری عبادت کر، واقم الصلاۃ، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے مخفی رکھوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے قیامت کو اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ ہر بندہ اپنے حساب سے عمل کرتا رہے، جیسے قیامت آئے پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ فلا یصدنک، ہرگز وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو، انہا، اس سے، من لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، بہا، اس پر، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنے خواہشات کی، فتردا، تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کافروں کی بات مانی تو کافروں کی طرح آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ بہا، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، واہش بہا علی غنمی، اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی سارے فائدے ہیں۔ یعنی یہ جو لاٹھی ہوتی ہے یہ بوڑھوں کے لیے اس میں کئی سارے فوائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، فرمایا کہ ڈال دو اسے اے موسیٰ، فالقاہا، تو اس نے ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، قال خذھا، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ، ولا تخف، چونکہ موسیٰ اس سے ڈر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ان قریب ہم لٹائیں گے اسے اس کی پہلی حالت میں، جیسے ہی آپ اس اژدہا کو پکڑو گے یہ اپنی پہلی حالت میں ایک آسا بن جائے گا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ، اور تو ملا اپنا ہاتھ اپنے پہلو بغل کی طرف، یعنی اپنے ہاتھ کو بغل کی طرف لے کے جا، تخرج، تو نکلے گا، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید ہو کے، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، یہ ایک نشانی ہے ایک اور، لنریک، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جا، انه طغى، وہ تو سرکش ہو گیا ہے، قال، حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی، اے میرے رب تو کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، کھول دے میری زبان کی گرہ، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ اچھے خطیب نہیں تھے۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ نے بچپن میں ایک آگ کا انگارہ اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ بہرحال یہ بات ثابت بھی ہو
تو یہ بات تو بہرحال صحیح ہے کہ وہ گفتگو میں اتنے زیادہ ماہر نہیں تھے جتنے ان کے بھائی ہارون اچھی گفتگو کر سکتے تھے. تو کہا کہ میری زبان کے گرہ کھول تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور تو بنا میرے لیے ایک وزیر میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، تو مجھے مضبوط کر اس سے میری قوت کو، واشرک فی امری، اور میرے کام میں اس کو بھی شریک بنا دے، مطلب اس کو بھی نبی بنا دے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری بہت زیادہ اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہی ہم کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تجھے عطا کیا گیا ہے اپنا سوال. اے موسیٰ، تو نے جو سوال کیا مجھ سے مانگا میں نے تجھے دے دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بلا شبہ ہم احسان کر چکے ہیں آپ پر ایک اور مرتبہ. یعنی کئی سارے تمہارے اوپر احسان کیے، ایک ہم نے یہ بھی احسان کر دیا کہ تیرے بھائی کو تیرے کہنے پہ ہم نے نبی بنا دیا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، ان اقذفیہ، کہ تو ڈال دے اس موسیٰ کو صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم، تو اسے ڈال دے سمندر میں، دریا میں، فلیلقہ الیم، تو چاہیے وہ لا ڈالے اسے دریا، بالساحل، کنارے پر، یاخذہ عدو، تو اس کو پکڑ لے گا دشمن میرا اور دشمن اس کا. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹے قتل کر رہا تھا، تو ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں بات ڈالی، صندوق میں ڈال کے ایک دریا میں اس کو بہا دیں، وہ ایک ساحل پر لے جائے گا، پھر اس کو اس کا اور میرا دشمن پکڑ لے گا، مطلب فرعون پکڑ لے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ، تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چلتی تھی تیری بہن، وہ کہتی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اس پر، من یکفلہ، کون جو ہے وہ اس کی کفالت کرے. حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ بھی سمندر کے ساتھ ساتھ اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں. جب اس نے فرعون کی بیوی نے اس کو پکڑ لیا، پھر یہ بہن کہنے لگی کہ یہ دودھ آپ کا نہیں پیتا، میں ایک عورت ایسی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، وہ اس کو دودھ پلا دے گی. پھر اس نے حضرت موسیٰ کی حقیقی والدہ کا بتایا، پھر حقیقی والدہ جو ہے وہ ان کے گھر میں دودھ پلانے والی بن گئی. یوں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اپنے اور موسیٰ کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے گھر میں اس کی ماں کے سامنے اور اس کی زیر اثر پرورش میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو، اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کفالت کرے گی، اسے ہم نے لٹا دی تجھے تیری ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے. اور تو نے پھر قتل کر دیا ایک جان کو، مکہ مارا قتل کر دیا، تو ہم نے پھر تجھے غم سے نجات دی. اور فتنہ کا فتونہ، پھر ہم نے تمہیں آزمایا، خوب آزمانا. وہاں سے جب حضرت موسیٰ نکل گئے، پھر جا کے بکریوں کو 10 سال تک بکریوں کو چراتے رہے، اور بھی کئی ساری آزمائشیں آئی. فلبثت سنین فی اہل مدین، تو پھر کئی سال اہل مدین میں ٹھہرا رہا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آیا تقدیر پر اے موسیٰ. واصطنعتک لنفسی، میں نے بنایا تجھے اپنے نفس کے لیے، تو جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا، سستی نہ کرنا میری یاد میں. اذهبا الى فرعون، تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. دونوں نے کہا، دونوں سے اللہ نے کہا کہ فقولا لہ قولا، تو دونوں اس سے نرم جا کر کے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈرے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے حضرت موسیٰ ہارون کو حکم دیا فرعون سے بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو نرم رویے سے، تو عام مسلمانوں سے تو اور بھی نرم رویے سے بات کرنی چاہیے. قالا، دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہمارے اوپر، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے، چونکہ میں نے تو ان کا بندہ مار دیا ہے نا، وہ تو ممکن ہے مجھے قتل کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتیں بھی سنتا ہوں اور تمہیں دیکھتا بھی ہوں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، تو دونوں جاؤ اس کے پاس اور دونوں جا کے کہو کہ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج. تم نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے، انہیں عذاب نہ دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، یقیناً ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا رب ہے، کہا وہ تیرا بھی رب ہے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یعنی جا کے موسیٰ ہارون نے اس سے سلام نہیں کیا بلکہ کہا کہ سلام اس بندے پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، کافروں سے سلام نہیں کی جا سکتی. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک یقیناً ہم وحی کی گئی ہے ہماری طرف،
ان العذاب کہ بے شک عذاب اس پر ہے، من کذب و تولا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ قال فرعون فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، ثم ہدی پھر اس نے اس کا راستہ بنایا۔ قال فرعون فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، بھئی پہلی امتوں کا حال کیا ہوگا؟ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ صرف ایک ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے جو باپ دادا جو مر چکے ہیں وہ بھی تو اللہ کو نہیں مانتے تھے نا، وہ بھی تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، بتاؤ ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کہیں کہ وہ جہنمی ہے، تو اس سے حضرت موسیٰ کی جو دعوت ہے اس میں فرق آئے گا۔ لوگ حضرت موسیٰ کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ موسیٰ نے ان کے باپ دادا کو جہنمی بنا دیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی حکمت سے جواب دیں گے۔ جواب کیا ہے؟ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، لا یضل نہیں وہ بھٹکتا میرا رب، ولا ینسا اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور جاری کیے تمہارے لیے اس میں کئی سارے راستے، وانزل من السماء ماء اور اتارا اس نے آسمان سے پانی، فاخرجنا به ازواجا پھر ہم نے نکالی اس سے کئی قسمیں نباتات کی، شتا جو مختلف قسم کی ہیں، کلو کھاؤ، ورعوا انعامکم اور اس میں اپنے چوپایوں کو چراؤ، ان فی ذلک لآیات للنہا بے شک یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، منہا خلقناکم اس سے جو ہم نے پیدا کیے تمہیں، اور اسی سے ہم لٹائیں گے تمہیں، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارتن اخرى دوبارہ۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے نباتات کو ہم اگاتے ہیں نا زمین سے، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ تمہیں بھیج دیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے ایک دوسری مرتبہ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلِّهَا اور بلا شبہ ہم دکھائیں گے اسے اپنی وہ تمام کی تمام نشانیاں، فَكَذَّبَ وَأَبَى پھر اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا۔ قال اس نے کہا اجئتنا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ تو ہم ضرور بھی ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو کو اس جیسا، جیسے تم نے جادو کیا نا ہمارے سامنے، ہم بھی جادوگر تمہارے لیے لے کے آئیں گے۔ فجعل تو طے کر دے ہمارے درمیان اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ، یعنی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، تم اپنا جادو لے آؤ ہم بھی اپنے جادوگر لیں گے، لا نخلفہ ہم خلاف نہیں کریں گے اس کے، نحن ہم ولا انتا مکان سوا اور نہ تو، ایک ہموار جگہ، یعنی ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں، پھر تم بھی آؤ گے ہم بھی آئیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ قال موسیٰ موسیٰ نے کہا موعدکم تمہارے جو وعدے کا وقت ہے نا، یوم الزینہ وہ جشن کا دن ہے، یعنی تمہارا جو عید کا دن ہے نا اس دن آپ بھی اپنا کرتب پیش کرو گے، میں بھی اپنے معجزے کا اظہار کروں گا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ چاشت کے وقت۔ موسیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا جو معجزہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگ دے سکیں تاکہ وہ لوگ ایمان لا سکیں، اسی لیے حضرت موسیٰ نے ان کے جشن کے دن کو منتخب کیا۔ فتولیٰ تو لوٹا فرعون، فجمع اس نے جمع کیا اپنے مکر و فریب کو، پھر وہ آ گیا، کہا اس نے اے موسیٰ ہلاکت ہو تمہاری، مت تم باندھو اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم بعذاب کہ وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب سے، وقد خاب من افترا اور یقین ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا، فتنازعوا امرهم بینہم پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے ان کے معاملے میں آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ انہوں نے پوشیدہ طور پہ سرگوشی کی، وہ آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے، ان ہذان لساحرانی یہ تو دونوں جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِهِمُ الْمُثْلَىٰ اور وہ دونوں لے جائیں تمہارے عمدہ طریقے زندگی کو، یعنی وہ آپ کو دنیاوی زندگی میں کنگال بنانا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ تو تم اکٹھا کرو اپنی تدبیر کو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا پھر تم آؤ صف باندھ کر کے، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اور یقیناً کامیاب ہو گیا آج جس نے غلبہ پایا۔ کہا کہ جو غلبہ جس نے پا لیا وہ کامیاب ہے، جو ہار گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ قالوا انہوں نے کہا ہے موسیٰ اما ان تلقیا یا یہ کہ تو ڈالے گا، واما ان نکون اول من القا یا یہ کہ ہم ہوں گے جو پہلے یعنی کوئی چیز ڈالیں گے۔ قال موسیٰ نے کہا بل القوا بلکہ تم ڈالو، فاذا حبالهم تو اچانک ان کی رسیاں، وعصیہم ان کی لاٹیاں، یخیل خیال میں ڈال دیا جا رہا تھا، الیہ اس کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، کہ انہا تسعی وہ دوڑ رہی ہیں، یہ رسیاں اور لاٹیاں
ان کی دوڑنا شروع ہو گئیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. قلنا، ہم نے کہا، نہ ڈر، انک انت اعلیٰ، تو ہی غالب ہے، بلند ہونے والا ہے، اور ڈال دے جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا. ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال سے. ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی وہ آتا ہے. وہ تو جادوگر ہیں اور کامیابی ان کو نہیں مل سکتی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ ان کے سارے رسیوں کو نگل گیا، کھا گیا. وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی واقعتاً معجزہ ہے. وہ سجدے کی حالت میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں ربی ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر. قالا، اس نے کہا، فرعون نے کہا، تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا. انہ لکبیرکم، بے شک وہ تمہارا بڑا جادوگر ہے. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلأقطعن ایدیکم، تو یقیناً ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، تمہاری ٹانگوں کو، مخالف سمت سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں ضرور سولی پہ چڑھاؤں گا تمہیں. فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں. وَلَتَعْلَمُنَّ، پھر تم ضرور جان لو گے کون ہم میں سے زیادہ سخت ہے عذاب دینے کے اعتبار سے، اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے. وہ جادوگروں نے کہا، لن نؤثرک، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے، الا، اس بات پر، ما جاءنا بن البینات، جو آئے ہیں ہمارے پاس واضح دلائل. والذی فطرنا، اور اس ذات جس نے پیدا کیا ہے ہمیں. فاقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اب اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، ہماری آخرت کو تو برباد نہیں کر سکتا. انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر. لیغفرنا، تاکہ وہ بخش دے ہمیں ہماری خطاؤں کو. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے مجبور کیا ہمیں اس پر جادو کرنے سے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. واللہ خیر وابقا، اللہ زیادہ بہتر ہے اور خوب باقی رہنے والا ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. انہ من یاتی ربی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کے، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ ہی وہ جیے گا. یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی کہ نہ وہ موت ہے اور نہ ہی وہ زندگی ہے. ومن یاتہ، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن بن کے، اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو وہی لوگ ہیں، ان کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے اس کی جس نے پاک دامنی اختیار کی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے البتہ وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تو رات کو لے جا میرے بندوں کو. فَضْرِبْ، پھر تو بنا ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں، یبسن، خشک، لا تخف، لا تخاف، لا تخاف درکن، نہ تجھے خوف ہوگا پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ تو ڈرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو تو نکل جا، کسی صورت فرعون آپ کا تعاقب نہیں کر سکتا. آپ نے سمندر میں جا کر کے راستہ بنانا ہے. اللہ نے معجزاتی طور پہ ان کا راستہ بنا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں سمیت. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر سے. ما غشیہم، جو ڈھانپا انہیں، یعنی سمندر نے ان کو غرق کر دیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ ہو گیا فرعون نے، گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور نہیں وہ انہیں سیدھا راستہ انہوں نے بتایا. یا بنی اسرائیل، آئے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے. مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں سرکشی نہ کرو. فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو اترے گا تم پر میرا غصہ. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور اترے اس پر میرا غصہ، جس پر میرا غصہ اترے گا، فقد ہوا، تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس آدمی کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے.
ثم ہدا، پھر وہ سیدھے راستے پر چلا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز جلدی لے آئی تجھے تیری قوم اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آنے کا کہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کے پاس جانے میں زیادہ جلدی کی، اور کہا کہ موسیٰ نے کہا ہم اولائی علی اثری، وہ لوگ میرے قدم و نشانات پر ہیں، یعنی وہ میرے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں تیری طرف جلدی اس لیے میں نے کی ہے، رب لترضا، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جا۔ میں تیرے پاس کلام کرنے کے لیے اور کتاب لینے کے لیے اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تو میرے اوپر راضی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، بے شک ہم نے یقیناً آزمائش میں ڈالا ہے تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف حالت غصے میں، آسفاً، وہ افسوس کرتے ہوئے، قالا، اس نے کہا ہے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، کیا لمبی ہوگی تم پر مدت، ام اردتم ان یجعل لکم، یا تم نے چاہا کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، اور تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدہ کی، یعنی میں اللہ رب العالمین کے پاس گیا اور تم نے میرے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا غصہ اور ناراضگی تمہارے اوپر اترے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما اخلفنا، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی تیرے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا، لیکن ہم لاد دیے گئے ہم پر کچھ بوجھ، من زینت القوم، قوم کی زینت زیورات سے، تو ہم نے پھینک دیا انہیں، فکذلک القی السامری، تو اسی طریقے سے پھینکا سامری نے۔ قوم والوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس زیورات کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا تو ہم ان کو کسی راستے میں لگانا چاہتے تھے، تو وہ جو بوجھ ہے وہ ہم نے ایک بچڑا بنا کے اس کو ختم کر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو فرعون اور اس کی قوم جو تھی، اللہ نے جب سمندر میں ان کو غرق کیا تو وہ اوپر تیرنا شروع ہو گئے، چونکہ پہلی امتوں میں یہ جو سونا ہے یہ مرد بھی پہنا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر مردوں کے وہ سونے کے کنگن اور جتنے بھی زیورات تھے وہ سارے کے سارے اتار لیے۔ اب ان کے پاس زیورات بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے ان کو سنبھالنا اور ان کو پکڑنا اور ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھی، لہذا ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھے کیے۔ سامری نے اس سارے کے سارے سونے کو جلا کر کے ایک بچڑا بنا دیا، فاخرج لهم عجلا، پھر نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، یعنی وہ اس طریقے سے انہوں نے بنایا کہ ایک طرف سے اگر کوئی ہوا اس میں پھونکتے تو اگلے حصے سے وہ گائے جیسی اس کے بولنے جیسی ایک آواز اس کی آتی تھی۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ہذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ بھی یہ ہے، فنسیا، سو وہ بھول گیا، افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہے، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ بے شک نہیں وہ لٹاتا ان کی طرف کوئی بات، یعنی وہ دیکھتے نہیں ہے کہ بچڑا جو انہوں نے بنایا وہ ان سے کلام بھی نہیں کر سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور بلا شبہ کہا تھا ان سے ہارون نے، من قبل، اس سے پہلے، ہارون نے ان کو سمجھایا ہے میری قوم تم آزمائے گئے ہو اس کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، بے شک تمہارا جو رب ہے یہ بچڑا نہیں ہے بلکہ تمہارا رب رحمان ہے، میری پیروی کرو، میرے کاموں میں میری اطاعت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ، ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر، ہم مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ آ جائیں۔ یہ جب انہوں نے نافرمانی کی، حضرت ہارون نے ان کو سمجھایا کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہے، اللہ تمہارا معبود ہے۔ قوم نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، موسیٰ ہمارے پاس آ جائے، وہ ہمیں کہہ دے کہ یہ میرا رب نہیں ہے تو ہم پھر اس کو ختم کر دیں گے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ جب واپس آئے، ہارون سے کہا کہ ما منعک اذ رأیتہم، کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے دیکھا انہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعنی، نہ تو پیروی کرے میری، افعصیت امری، کیا تو نے نافرمانی کی ہے میرے حکم کی، یعنی تو نے قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ قال یا ابن ام، ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ برحیتی، میری داڑھی نہ پکڑ اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، میں ڈرتا ہوں کہ تو کہے گا، فرقتا ان تقول، کہ تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو نے پھوٹ ڈالی ہے
درمیان بنی اسرائیل کے، اور نہیں تو نے انتظار کیا میری بات کا۔ قال موسیٰ نے کہا فما خطبک یا سامری، پھر سامری کے پاس آئے۔ سامری ایک آدمی کا نام ہے۔ کہا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا، میں نے دیکھا اس چیز کو جو نہیں وہ دیکھا ان لوگوں نے، بھی اس کو، فقبضت قبضۃ، پھر میں نے ایک مٹھی بھر لی، من اثر رسولی، جبریل رسول کے نقش پاسے سے، پھر میں نے ڈال دیا اسے، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طریقے سے خوشنما بنا دیا میرے لیے میرے نفس نے، یعنی میں نے اپنی طرف سے ایک مٹھی بنائی اور مٹی اس میں ڈالی، پھر میں نے اس میں میرے ذہن نے مجھے یہ کہا کہ مجھے ایک بنانا چاہیے بچڑا معبود۔ قال موسیٰ نے کہا فَاذْهَبْ تُجَا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تو بے شک تیرے لیے زندگی میں، ان یہ کہ تقول، تو کہتا رہے گا، لا مساس، نہ چھونا مجھے۔ اللہ نے ایسی اس کو بیماری لگا دی، جو بندہ بھی اس سے مسافہ کرتا تھا وہ بھی بیمار ہو جاتا تھا۔ ابھی کوئی آدمی اس کے قریب آنا ہی چاہتا تھا تو وہ اسے کہتا تھا لا مساس، مجھے تم نے ہاتھ نہیں لگانا، چھونا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اس سامری کو دنیا میں یہ عذاب دیا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، ہرگز نہیں تو خلاف ورزی کیا جائے گا اس کی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، اور تو دیکھ اپنے معبود کی طرف، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، کہ ہو گیا تھا اس پر تو قائم رہنے والا، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور جلائیں گے اسے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ضرور ہم اڑائیں گے اس کی راکھ کو سمندر میں، نصفاً، اچھی طرح اڑانا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بچڑے کو پکڑا، جلایا اور اس کی راکھ کو سمندر میں انہوں نے بہا دیا۔ انما الہکم اللہ، پھر لوگوں سے کہا لوگوں جان لو دھوکے میں نہیں ڈلنا، کبھی بھی سامری جیسا کوئی دنیا میں اس کے بعد بھی کوئی آدمی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ تمہارا جو اللہ ہے نا وہ صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی معبود ہے۔ وسع کل شیء علما، گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم سے۔ کذالک نقص علیک من انباء، اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبروں میں سے، ما قد سبق، جو گزر چکی ہیں، وقد آتیناک، اور ہم نے یقیناً آپ کو دی اپنی طرف سے ایک نصیحت، من اعرض عنہ، جس نے اعراض کیا اس سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ بے شک اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا، خالدین فیہ، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یوم دن، اس دن، زرقا، اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے حالت میں ان کو اٹھائیں گے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ پلٹ کی پلٹ رہ جائیں گی۔ جیسے کوئی آدمی سخت پریشانی میں ہوتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، کبھی اور اس کو کوئی پریشانی مصیبت پہنچتی ہے، تو یہ ظالموں کو اللہ قیامت کے دن جب اٹھائیں گا، ان کی آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہو چکی ہوں گی۔ کیوں؟ یتخافتون بینہم، وہ چپکے سے کہہ رہے ہوں گے اپنے درمیان، الا لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے مگر 10 دن، یعنی وہ کہیں گے ہم تقریباً کوئی 10 دن دنیا میں یا قبر میں ٹھہرے ہیں۔ نحن نعلم، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما، اس کو، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، ان یقول امثلهم طریقۃ، جب وہ کہے گا ان میں سے اچھا راہ کے لحاظ سے، ان میں سے سب سے اچھا راستے کے لحاظ سے، الا لبثتم الا یوما، نہیں تم ٹھہرے مگر دن۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم 10 دن ٹھہرے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم صرف 1 دن دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، یعنی یہ پہاڑ، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، قیامت کے دن ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین یعنی وہ نبی سے یہ سوال کرتے تم یہ بتاؤ کہ جب قیامت آئے گی تو پھر پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فقل، آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا، اڑا دے گا ان کو میرا رب خوب اڑانا۔ یہ پہاڑ جو بڑی مضبوطی کا ذریعہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ جو پہاڑ ہیں اللہ رب العالمین کو ریزہ ریزہ بنا کے ہواؤں میں اڑا دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ فرماتے ہیں تو وہ چھوڑ دے گا انہیں ایک چٹیل میدان میں، اللہ رب العالمین کو چٹیل میدان میں چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا، نہیں آپ دیکھیں گے ان میں کوئی کجی، آپ ان میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھیں گے۔
ولا امتا، اور نہ ہی آپ کوئی قیامت کے دن ٹیلا دیکھیں گے۔ یہ جو دنیا ہے اللہ ان کو ایسے ریزہ ریزہ بنا دے گا کہ یہاں پہ کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی ٹیڑھے پن نہیں ہوگا۔ یومئذ اس دن یتبعون الداعیہ، وہ پیچھے چلیں گے الداعیہ پکارنے والے کے، پکارنے والا جب ان کو پکار رہا ہوگا تو یہ اس کے پیچھے چلیں گے۔ لا عوج لہ، کوئی کجی نہیں ہے اس کے لیے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے لیے، کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا۔ اللہ کے سامنے لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہ پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، سو نہیں تو سنے گا مگر ایک آہٹ، کوئی اللہ کے سامنے گفتگو کلام کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھے گا۔ یومئذ اس دن لا تنفع الشفاعت، نہیں نفع دے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اجازت دی ہو رحمان نے۔ کوئی بندہ اللہ سے اجازت کیا سفارش کی کوئی آدمی ہمت اور طاقت نہیں رکھے گا مگر جس کو اللہ سفارش کی اجازت دے گا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور پسند کر لے گا اس کے لیے بات کرنا۔ اللہ سے بات وہ کرے گا جس کے بارے میں اللہ بات کرنا پسند کرے گا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جو انہوں نے آگے اعمال کرنے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے اعمال ہیں، اللہ ہر عمل کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم کا، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، زندہ رہنے والے کے لیے، قائم رہنے والے کے لیے۔ قیامت کے دن ہر چہرہ اللہ کے لیے جھکا ہوا ہوگا۔ جو دنیا میں غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے سر جھک جائیں گے۔ اور وقد خواب من حمل ظلما، اور ناکام ہو گیا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا۔ دنیا میں جس نے ظلم کسی پر کیا، یہ ظلم قیامت کے دن اس کے اوپر بوجھ ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو عمل کرے گا نیک اعمال میں سے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا یخاف، تو نہیں وہ ڈرے گا کسی بے انصافی کا سے، ولا حدما، اور نہ ہی کسی حق تلفی سے۔ وکذالک انزلنا، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا قرآن عربی زبان میں، وصرفنا فیہ من الوعید، اور ہم نے پھیر پھیر کر اس میں ڈرانے کی باتیں کی ہیں تاکہ وہ ڈریں۔ او یحدث لهم ذکرا، یا وہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت۔ فتعال اللہ الملک، تو بے شک بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور آپ نہ جلدی کریں قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو آپ فوراً اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں، قرآن پورا جب نازل ہو جائے گا، وحی پوری ہو جائے گی، پھر آپ اس کو پڑھیے۔ وکل، اور کہہ دیجیے ربی، اے میرے رب، زدنی علما، مجھے میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے زیادہ کر دے علم میں۔ وَلَقَدْ عَاهِدْنَا، اور بے شک ہم نے، البتہ ہم نے وعدہ لیا آدم سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیہ، وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پائی ہم نے اس میں کوئی ارادے کی پختگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے یہ پھل نہیں کھانا، لیکن آدم نے وہ پھل کھا لیا۔ ہم نے آدم میں ارادے کی کوئی پختگی نہیں دیکھی، یعنی ان سے غلطی ہو گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما، تو ہرگز نہ وہ نکلوا دے تم کو جنت سے، فتش کا، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ جنت میں نکلو گے پھر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ ان لک اللہ تجوع، جنت میں تمہارے لیے پتہ کیا ہے تیرے لیے ہے، نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی تو ننگا ہوگا اس میں۔ وانک لا تظمأ فیہا، اور بے شک نہ تو پیاسا ہوگا اس میں اور نہ ہی تجھے کوئی دھوپ لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، اس نے کہا آدم، کیا میں تمہیں دلالت کروں، تجھے بتاؤں ہمیشگی کے درخت پر، وملکن، اور بادشاہت پر، ہمیشگی کی بادشاہت پر، لا یبلا، کہ وہ پرانی نہیں ہوگی، یعنی تو بادشاہ بن جائے گا اگر تم نے یہ درخت کا پھل کھا لیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے کھایا اس سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئیں دونوں پر ان کی شرمگاہیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اور وہ دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے۔ وَعَصَىٰ آدم، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، فغوا، تو وہ بھٹک گیا، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، فتابا، پھر اس کی توبہ قبول کی اس پہ، وہدا، اور اس نے ہدایت دی۔ قال، اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے اکٹھے،
تمہارا باز باز کے لیے دشمن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر واقعی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، پھر جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ، جس نے اعراض کر لیا میری نصیحت سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بے شک اس کے لیے گزران تنگ ہوگی، معیشت تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قال، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اکٹھا کیوں کیا ہے اندھا بنا کے، جبکہ میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طریقے سے آیتیں آئی تھی تیرے پاس، میری آیتیں، تو نے انہیں بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور اسی طریقے آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ بعض لوگوں نے کہا جو شخص قرآن مجید پڑھ کے حفظ کر کے بھول جاتا ہے نا، یہ آیات ان کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے میرا قرآن بلا دیا، میں نے آج تمہیں بلا دیا۔ یہ بہت غلط استدلال ہے۔ اللہ نے یہاں پر قرآن نہیں بلکہ ذکر کی بات کی ہے۔ جس بندے کے پاس نصیحت آئی، قرآن کی نصیحت آئی اور حدیث کی نصیحت آئی، پھر اس نے اس نصیحت سے منہ موڑ لیا، تو یہ اس سے مراد ہے، اس سے حافظ قرآن مراد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے، اس وجہ سے کہ بھائی جو قرآن پڑھ کے بھول جائے گا حفظ کر کے تو اس کو کوئی گناہ ہوتا ہے، قرآن حفظ کر کے کو بھول جاتا ہے اس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے بعد جو ان کو چھوڑ دیتا ہے، زندگی میں جگہ نہیں دیتا، اس کو اللہ رب العالمین یہ عذاب دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں جس نے جو حد سے تجاوز کرے اور وہ ایمان نہ لائے آیتوں پر اپنے رب کی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور یقین آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ، کیا نہیں اس نے رہنمائی کی ان کی، کم اہلکنا من قبلہم، اتنی ہی ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں، یمشونا، وہ چلتے پھرتے تھے اپنے مکانات میں، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات للنہا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے ہوئی چکی، طے شدہ بات نہ ہوتی تیرے رب کی طرف سے، لکان خیرن، تو یقیناً، لکان لزامن، تو یقیناً ہو جاتا لازمن، وَأَجَلٌ مسمى، اور مقرر وقت، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ آپ کو دیوانہ، مجنون، پاگل تک کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے اس پر جو بھی وہ کہتے ہیں، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، مطلب صبح شام کے اذکار کیجئے، ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی، فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار، دن کے کناروں میں، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ ان کی باتوں سے تو خوش نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ولا تمدن عینیک، اور نہ تو بڑھا ہرگز اپنی دونوں آنکھوں کو، الا، اس کی طرف، ما متانا، جو ہم نے فائدہ دیا اس کو، ازواجن، کئی قسم کے جوڑے، منہم، ان میں سے، زہرت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا جو یہ رونق ہے، آپ کافروں کی بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ کے آپ پریشان نہ ہو، یہ ہم نے ان کو اس لیے دی ہیں، لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں، ورزق ربک خیر، اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ کاربند رہیے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ تو نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وقالو، انہوں نے کہا، لولا یاتینا، کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس کسی نشانی کو اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی پہلے صحیفوں میں بھی تو لکھا ہوا نا یہ قرآن صحیح کتاب ہے اور یہ ہمارا یہ جو نبی ہے یہ نبی برحق ہے۔ ولو انا اہلکنا، ولو انا، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے ان کو، بعذاب، کسی عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، لقالو، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم دلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ، یعنی ہمارے اوپر تو نے عذاب بھیجنے سے پہلے کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، اگر تو رسول ہماری طرف بھیجتا ہم اس کی بات مانتے، پیروی کرتے، اور تو عذاب ہمارے اوپر نہ بھیجتا ہم رسوا نہ ہوتے۔ یعنی ان کے پاس رسول بھی آئے
اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی آئیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے۔ تم کہتے ہو ہم صحیح ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، آپ بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فستعلمون، عن قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے والا ہے، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ استاذ محترم اگر ظہر کے بعد حید آ جائے تو کیا روزہ رہے گا؟ جی، روزہ نہیں رہے گا۔ حالت حید میں جو روزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ افطاری سے کو 2-4 منٹ پہلے بھی ایسی کوئی صورت ہو جاتی ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سوتیلی ماں کے بھائیوں سے پردے کا پردہ یا نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی جو سوتیلی ماں ہے اس سے اس کے بھائیوں سے پردہ ہے، اور سوتیلی ماں کے بھائیوں سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ محرم رشتہ نہیں ہے، لہذا ان سے پردہ کرنا ہے۔ اور اگر نکاح کرنا ہو تو سوتیلی ماں کے بھائیوں سے، یعنی جو ماں کی طرف سے آپ کے ماموں لگتے ہیں، تو ان سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے، کسی غیر محرم استاد کو قرآن قرات کے ساتھ سنانا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ یعنی کوئی عورت کسی غیر محرم استاذ کو قرات کے ساتھ قرآن مجید، قرآن کی بہترین ادائیگی کے ساتھ، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن سنائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ صحابہ کرام سے نرمی والے لہجے میں گفتگو کر سکیں، یخضعن بالقول، بلکہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ سختی کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ بات کریں۔ اگر ازواج مطہرات جو ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، اگر وہ اپنے بیٹوں یعنی صحابہ کرام کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کریں، تو ایک طالب علم جو لڑکی ہے وہ اپنے استاد کو سریلی آواز میں اور خوبصورت آواز میں کیسے قرآن سنا سکتی ہے؟ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ ایک اور سوال ہے، عورت کا باہر خوشبو لگا کر جانا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے تو جو فرشتے ہیں وہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ عورت ایسی ہے ایسی ہے، یعنی کزانیہ، جیسے کہ یہ عورت زنا کرنے والی ہے جو اپنے گھر سے خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے۔ فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس عورت کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ عورت اپنے گھر میں پرفیوم خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے اپنی خاوند کے لیے، لیکن غیر محرموں کے لیے وہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، اگرچہ اس نے مسجد میں ہی آنا کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ خوشبو کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، عورت جب خوشبو کا استعمال کرے گی تو ظاہر ہے جہاں سے گزرے گی خوشبو لوگوں کو آئے گی، جب لوگوں کو خوشبو آئے گی تو یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گی۔ تو عورت جو ہے وہ پردہ ہے، وہ مردوں کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتی۔ اگر یہ خوشبو لگائے گی تو لوگوں کو اپنی طرف یہ مائل کرتی ہے، تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کسی صورت بھی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، اپنے گھر میں عورت خوشبو لگا سکتی ہے، جب باہر نکلے گی تب خوشبو پرفیوم کا استعمال کرنا حرام ہے۔